آج 10 سال گزر جانے کے باوجود اس کی تینوں ممانعیں اس کی دشمن تھیں۔ بات بات پر اسے تنگ کرنا اور طعنے دینا ان کا فیورٹ مشغلہ تھا، اور بات بات پر اسے یہ جتاتی رہتی تھی کہ انہوں نے کتنا بڑا احسان کیا ہے اسے اس گھر میں رکھ کر۔ پر نوال فاطمہ اب ان کی باتوں پر دھیان ہی نہیں دیتی تھی، اور جب سے شاہجہاں بیگم کی طبیعت تھوڑی خراب سے رہنے لگی تھی تو یہ اپنی نانی کو بھی ان کی ان حرکتوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتی تھی۔ چائے بنا رہی ہو یا پائے جو اتنا وقت لگ رہا ہے، نوشین کی زوردار آواز پر یہ چونکتی ہے۔ جی مومانی ابھی لائی، نوال نے فوراً بلند آواز میں جواب دیا اور جلدی جلدی چائے کپوں میں نکالنے لگی۔ چائے نکالتے ہوئے جلد بازی میں اس کا ہاتھ جل گیا۔ نوال فاطمہ اپنے جلے ہوئے ہاتھ کو اگنور کرتے چائے کی ٹرے اٹھائے ناشتے کی ٹیبل پر چلی گئی۔ نوال فاطمہ تم ایسا کرو، سلطان کو چائے ان کے کمرے میں ہی دے آؤ۔ جی مومانی جان، کہتی نوال فاطمہ چائے کا کپ اٹھانے کے لیے جھکتی ہے۔ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے کاشان کی نظر اس کے جلے ہوئے ہاتھ پر پڑتی ہے۔ ارے یہ آپ کے ہاتھ کو کیا ہوا؟ کاشان پوچھتا ہے۔ کچھ نہیں ہوا، چائے نکالتے وقت ہلکا سا جل گیا تھا۔ دکھائیں؟ کاشان نوال کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتا ہے۔ کوئی بات نہیں کاشان، اتنی بڑی چوٹ نہیں ہے، یہ ہم خواتین کو لگ ہی جاتی ہے، تم ایسے ری ایکٹ مت کرو۔ امرین فوراً کہتی ہے۔ تائی جان ذرا دیکھیں تو سہی، ان کا پورا ہاتھ جلا ہوا ہے اور آپ کہہ رہی ہیں ذرا سی چوٹ ہے۔ کاشان تم نے تائی جان کی بات نہیں سنی، کچھ نہیں ہوا، خیر ہے، تم جاؤ، تمہیں دیر نہیں ہو رہی؟ اوکے ماما، خدا حافظ، آپ اس پہ دوائی ضرور لگا لیجیے گا۔ یہ کہتے ہوئے کاشان فوراً ہی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب تم یہاں کھڑی ہو کر کس کا انتظار کر رہی ہو؟ جاؤ اندر، اپنے ہاتھ پر دوائی لگاؤ، میں تمہارے ماموں کو خود ہی چائے دے آؤں گی۔ امرین کے کہتے ہی نوال فاطمہ اپنے ہاتھ پر پھونک مارتے جانے لگی۔ دانیال جو ابھی ناشتہ کرنے کے لیے ڈائننگ ایریا میں داخل ہوا تھا، ایک نظر اس پر پڑتے ہی وہ سادہ سے لباس میں ملبوس اپنی ہی دھن میں نظر زمین پر جمائے اس کے پاس سے گزر گئی تھی۔ اسے دیکھ دانیال کے تیور ہمیشہ غصے میں تبدیل ہو جاتے تھے۔ اس وجود سے اس نے بے انتہا نفرت کی ہے۔ ارے آ جاؤ دانیال، ناشتہ تیار ہے۔ امرین کی آواز پر وہ اپنا موڈ اچھا کرتے ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ بوا دانیال کے لیے ناشتہ لے آئیں۔ امرین نے کچن میں موجود رقیہ بی کو آواز لگائی۔ لگتا ہے آفس میں زیادہ کام ہے، ناشتہ کرتے دانیال سے امرین نے پوچھا تھا۔ جی ماما، کہتا دانیال کھڑا ہوا، اپنی موم کو خدا حافظ کہتا وہ چلا گیا تھا۔ اس کے لیے اس گھر میں اس کی ماں اور دادی کے علاوہ شاید سارے وجود بے وجہ تھے۔ وہ اپنے آپ میں خوش رہنے والا بندہ تھا۔ مبارک ہو، پاس ہو گئی آپی آپ تو، اشال ہال میں بیٹھی عفیفہ کی جانب دیکھتے بولی تھی۔ اب آگے کیا ارادہ ہے؟ کاشف نے پوچھا۔ تمہاری شادی میں ڈانس کرنے کا، عفیفہ نے چینل چینج کرتے کہا، جس پر اشال اور کاشان زور سے ہنسنے لگے۔ ان کی ہنسی کی آواز ہال میں گونجنے لگی تھی۔ بیٹا پہلے تو دانیال بھائی کی شادی ہوگی، اس کے بعد ہی کسی کا نمبر آئے گا، کاشان نے فوراً سے کہا۔ اتنا خڑوس ہے تمہارا کزن، کون دے گا اپنی بیٹی اسے؟ عفیفہ نے کہا۔ اس کی آواز پر کچن میں کام کرتی نورین ایک دم ہی ٹھٹکی تھی۔ کائنڈ یور انفارمیشن، وہ خڑوس نہیں ہیں، ان کی پرسنالٹی ہی ایسی ہے، کاشان نے کہا۔ اچھا، اس کا مطلب ہے تم اندھے ہو چکے ہو، عفیفہ نے کہا۔ آپ بتائیں نوال آپی، کیا دانیال بھائی خڑوس ہیں؟ اشال نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں پتا، میں نے کبھی اتنا خاص دھیان نہیں دیا، نوال نے کہا۔ اور تمہیں
دھیان دینے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ نورین کی آواز پر وہ سبھی چونک کر پلٹے تھے۔ چلو کچن میں میرے کام میں مدد کرواؤ، اس نے گھورتے ہوئے کہا۔ جی ممانی کہتی نوال فاطمہ فوراً کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اور تم چلو میرے ساتھ، عفیفہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے اوپر روم میں لے گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے ماما، چھوڑے میرا ہاتھ، سوچ سمجھ کر بولا کرو، کچھ بھی بول دیتی ہو۔ نورین نے اس کا ہاتھ چھوڑتے کہا۔ اگر امرین بھابی سن لیتی تو پھر کیا ہوتا؟ اتنا خاص کچھ نہیں ہوتا، عفیفہ نے کہا۔ اب تمہارے منہ پہ میں تھپڑ مار دوں گی، چپ کر جاؤ، اس کی جانب غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا سوری، آپ کے چہیتے بھتیجے کی شان میں مجھ سے گستاخی ہو گئی، کہتی فوراً سے روم سے باہر نکل گئی۔ یا اللہ، کیا کروں میں اس لڑکی کا؟ نورین نے سر پر ہاتھ مارتے خود کلامی کی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد شاہجہاں بیگم اپنے روم میں موجود تھی۔ روزمرہ کے مطابق دانیال ان کے پاس موجود اپنے موبائل میں نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ وہ سائڈ ٹیبل پر چائے، کافی اور شاہجہاں بیگم کی دوائیاں رکھتے فوراً ہی روم سے باہر نکل گئی تھی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر موبائل بند کرتے ہوئے اس نے موبائل جیب میں ڈالا تھا اور اپنی دادی سے گفتگو کرنے لگا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ نوال فاطمہ چائے کا کپ لیے اندر داخل ہوئی۔ سلطان ہمیشہ کی طرح کھانا کھانے کے بعد اسٹڈی روم میں آ جاتا تھا۔ مامو جان، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ چائے کا کپ سلطان کے ہاتھ میں تھماتے بولی تھی۔ ہاں بولو، کیا بولنا ہے؟ مامو وہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مجھے آگے پڑھنا ہے۔ اس نے بہت ہی ہچکچاتے ہوئے اپنے جملے کو مکمل کیا تھا۔ جو آپ چاہتی ہو وہ نہیں ہو سکتا بچے، میں آپ کو پہلے بھی انکار کر چکا ہوں۔ آپ جانتی ہیں کہ نانی جان کی طبیعت ویسے بھی ٹھیک نہیں رہتی ہے اور وہ ہرگز اس بات کے لیے راضی نہیں ہوں گی۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں مامو جان کہ آپ میری وجہ سے کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوں گے۔ میں اپنی ماں کو بے گناہ ثابت کرنا چاہتی ہوں، پلیز، اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا۔ ارے نہیں بیٹا، یہ کیا کر رہی ہو؟ ایسے تو تم مجھے شرمندہ کر رہی ہو، سلطان بولے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں صحیح وقت دیکھ کر ماں بیگم سے بات کرتا ہوں، لیکن اگر انہوں نے انکار کر دیا تو تمہیں اپنی ضد چھوڑنی ہوگی۔ اوکے مامو جان، کہتی ہی نوال فاطمہ اسٹڈی روم سے باہر چلی گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی سلطان نے گہرا سانس لیا تھا، کیوں نہ کہ وہ جانتا تھا کہ ماں بیگم کبھی بھی اس چیز کے لیے راضی نہیں ہوں گی۔ آج صبح ناشتے کی ٹیبل پر سب لوگ اپنا ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ جب سلطان کی آواز پر وہ سبھی ٹھٹکے تھے۔ ماں بیگم، میں سوچ رہا ہوں کہ نوال فاطمہ کو آگے پڑھنے کے لیے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دوں۔ تم میری رائے مانگ رہے ہو یا اپنا فیصلہ سنا رہے ہو؟ شاہجہاں بیگم نے پوچھا۔ ماں بیگم، میں کون ہوتا ہوں فیصلہ کرنے والا؟ میری مانیں تو سلطان بھائی یہ پڑھائی وڑھائی چھوڑے اور آپ اب اس کی شادی کے بارے میں سوچیں۔ ماں بیگم اور سلطان کی بات کے بیچ میں ہی شہریار بولا۔ پر شہریار، نوال فاطمہ پڑھنا چاہتی ہے۔ ایک ان کی ماں گئی تھی ڈاکٹر بننے، جو لوٹ کر واپس نہ آئی، اور اب یہ چلی ہیں نیا چاند چڑھانے۔ نورین ایک دم ہی بولی تھی۔ میں اپنی ماں سے بات کر رہا ہوں، اس لیے آپ بیچ میں نہ ہی بولیں تو بہتر ہے۔
سلطان نے غصہ ضبط کرتے نورین کی طرف دیکھتے کہا، ایک بار پھر سوچ لے بھائی، کہیں یہ بھی نورالہدیٰ کی طرح اپنے خاندان کا نام مٹی میں نہ ملا دے۔ ڈائننگ ٹیبل سے کھڑے ہوتے کامران نے کہا۔ اس گفتگو سے پریشان ہو کر آخر دانیال کھڑا ہوا اور بلند آواز میں سب کو خدا حافظ کہتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ کامران بھی اس کے ساتھ اس کے پیچھے ہی چلا گیا تھا۔ اس دن کے بعد اس کی تینوں ممانیاں نے اس کا جینا حرام کر دیا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اس کی ماں نورالہدیٰ کے طعنے دیتی تھی۔